نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 60 سے شروع کریں گے سورہ بقرہ کو۔ آیت 59 تک ہم پڑھ چکے ہیں، ایک اربع سپارہ ہو چکا ہے ہمارا، اور آج ہم 7ویں رکوع سے اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ 7واں رکوع سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے جو پیچھے 6 رکوع پڑھے ان کو ہم ایک دفعہ پوائنٹس میں اگر ریویو کر لیں تو اب تک سورہ بقرہ میں ہم نے ایمان والوں کی صفات کو پڑھا، کفار کی صفات کو پڑھا، منافقین کی صفات کو پڑھا، اور جو اللہ کریم نے تمام انسانوں کو عبادت کا حکم دیا تھا رکوع نمبر 3 میں ہم نے وہ پڑھا۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، قرآن کا اعجاز بتایا، تمام لوگوں کو چیلنج کیا کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لو۔ کفار مکہ کے لیے عذاب اور مومنین کے لیے جنت کی وعید ہم نے پڑھی، اور اللہ سے عہد توڑنے والے، قطع تعلقی کرنے والے اور فساد پھیلانے والوں کا ذکر بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ 3 مرتبہ مرنے اور پھر مرنے کے بعد زندہ ہو جانے کا ذکر، تیسرے رکوع میں دعوت اسلام کا خلاصہ، اور چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور خلافت ارضی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے انسان کو بحیثیت نائب جو ہے وہ اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور خلیفہ وہی ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یعنی کہ تمام پیغمبر جو اللہ نے بھیجے، رسول بھیجے، وہ اللہ کے نائب اور اللہ کے خلیفہ تھے، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، آج بھی ان کا دور ہے، اور آج بھی وہی تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور سب انسانیت کے لیے وہ آج بھی نبی ہیں، اور انہی کی شریعت جو ہے وہ قابل قبول ہے اللہ کو، اور انہی کی شریعت پر چلنے والے، انہی کی کتاب کو پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے جو ہیں، انہی کے پیغام کو آگے لے کر کے چلنے والے، آج انہی کے جو فالوورز، انہی کے رستے پر چلنے والے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے چلنے والے ہی آج ان کے نائب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتی ہے جی علم کی فضیلت، اور معرفت خداوندی ہمیں سمجھائی گئی کہ ابلیس نے انکار کیوں کیا، کیونکہ وہ عبادت تو کرتا تھا لیکن اس کو معرفت الہی نہیں تھی، اس لیے معرفت الہی کے بغیر، اللہ کو پہچانے بغیر اس کی عبادت جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کو پہچاننا بے حد ضروری ہے، یہ بات ہم نے سیکھی اور سمجھی۔ پھر حضرت آدم کی توبہ کا واقعہ، اور اللہ نے بتایا کہ وہ کون سے اللہ کے بندے ہیں جو خوف اور غم سے آزاد ہوتے ہیں، اور خوف جو ہے یہ بھی اللہ کی عذاب کی ایک قسم ہے، اور اللہ کن دلوں کو خوف سے آزادی دے دیتا ہے وہ ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ اور 5واں رکوع ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک جو خطاب ہے قرآن کریم کا، جو انداز ہے وہ خطابانہ ہے، اور مخاطب جو ہے وہ یہود ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب یہودی مدینہ منورہ میں تھے، اور مخاطب یہودی اس لیے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ شریف میں دعوت دے رہے تھے، اور چونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور آج بھی ہر دور کے ہر حالات کے مطابق ہم ان آیات کو اسی تناظر میں رکھ کے دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ ان تمام کے تمام صورتحال کا جو سامنا ہے وہ آج بھی امت کر رہی ہے۔ ہم ان آیات کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو ایک پرانے قصے اور کہانیاں سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ان آیات کو سمجھیں گے، اور آج کے دور کے تناظر میں آج جو امت مسلمہ کو
درپیش مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ اپنے اپنے سپارے، اپنے اپنے قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا کریں۔ آپ لوگ دیکھیں، اپنے سپارے کھولیں اور آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 پہ آپ لوگ آ جائیں۔ رکوع ہے، یہ چھٹا ختم ہوا ہے، 7واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ یہ خطاب جو ہے یہ موسیٰ کی جو قوم ہے اس کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور یاد دہانی کروائی جا رہی ہے ان یہود کو، جس کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں کتاب کا جو خاص علم تھا وہ ان کے علماء کرام کے پاس تھا۔ وہ کتاب کے علم کو پبلکلی جو ہے وہ نہیں پیش کرتے تھے۔ جس کو جو پوچھنا اور جاننا ہوتا وہ علماء کرام کے پاس جاتا، ان کی ایک اپنی مونوپلی تھی، وہ جو چاہتے جتنا چاہتے بیان کر دیتے، جو چاہتے چھپا لیتے، جو چاہتے مفہوم بدل کر بیان کر دیا جاتا۔ اور اس بات کو ہم اگر سمجھیں تو آج امت جو ہے وہ کچھ اسی طرح کی صورتحال سے گزر رہی ہے کہ ہر جو مکاتب فکر اور گروہ بندی جو ہے ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے جو تھاٹ کے مطابق جو فرمان الہی ہیں، جو احادیث اور قرآن کی آیات ہیں وہ اپنے مکتبہ فکر کے مطابق بیان کی جاتی ہیں کھول کے، اور جو اسی بارے میں سیکنڈ اوپینین ہوتی ہے، دوسری جگہ کسی اور انداز میں اسی بات کو حدیث میں بیان کیا گیا ہوتا ہے تو وہ بات چھپا لی جاتی ہے۔ اور جب ایک جگہ سے تحصیل علم کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ دوسرے گروہ میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو کچھ اور ہی انداز میں پڑھایا جا رہا ہے، ہم نے تو یہ سب کچھ نہیں پڑھا۔ تو کیا ہے کہ اب یہ چونکہ گلوبل ولیج بن گیا، انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر خاص و عام کو رسائی دے دی ہر علم تک۔ تو آج جب ایک خلوص نیت کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تحقیقی انداز میں جب ریسرچ کرتا ہے تو پھر وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسی کیا کہنا چاہیے کہ مکتبہ فکر کے زیر اثر رہ کے ایک انداز سے سیکھتا ہے تو اس کو پھر اپنے ہی طریقے سے دیکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا سکھایا جاتا ہے، اور دوسری آیات اور دوسری جو جن معاملات میں کنٹراورسی ہے احادیث میں کچھ باتیں ایسی ہیں تو وہ پھر دوسرے مکتبہ فکر کی باتیں نہیں پڑھائی جاتی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا معراج شریف کی رات گزری ہے تو ابھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، تو اللہ کریم کی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستند حدیث ہے اور دوسری طرف جو ہے ابن عباس والی مستند حدیث ہمارے پاس دونوں موجود ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔ تو ایک محقق، ایک اسٹوڈنٹ جب تحقیق کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود رستے دکھا دیتا ہے۔ صرف کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے تعصب کی اینک کو اتار کر گروہی اور مسلکی گروہ بندیوں سے آزاد ہو کے خلوص نیت کے ساتھ دین کی طلب میں نکلیں، دین میں خود سے ریسرچ کریں تو پھر ساری باتیں ہم پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرواتے ہیں موسیٰ کی قوم کو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو جو ان رکوعوں میں 5 سے لے کے 14 یہ جو اتنے رکوع ہیں 5 سے 14 نمبر رکوع تک ان میں
جو خطاب جو قرآن کریم کا جو انداز ہے، ہم نے دیکھا انداز بیان جو ہے وہ خطاب کا سا ہے، کہیں عیسائیوں اور کہیں مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ جو ہے وہ موڑا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں مخاطب ایمان لانے والے بھی ہیں، اور مرکزی مخاطب جو ہے وہ یہودی ہیں۔ ان رکوعوں کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کو کوٹ کی تھی، آج میں پھر اسی بات کو دہرا رہی ہوں کہ 4 باتیں جو ہے وہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب اقوام میں جو صالح لوگ ہوتے ہیں، جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے دعوت دی جاتی ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں حق پر ایمان لانے اور پھر دعوت حق میں شریک ہونے کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اور جب عوام کے سامنے ان کے جو بڑے تھے ان کی کلئی کھلی دینی اور اخلاقی حالت جو ہے وہ ان کے سامنے آ گئی، تو پھر بہت کچھ ان کے اوپر واضح ہو گیا۔ اصول دین میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تمہاری کتاب سے مختلف ہو۔ ان کی قوم کے پرانے قصے اور واقعات انہی کو سنائے جا رہے ہیں، اور ان کی قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو صالح لوگ تھے، وہ اس چیز کو سمجھ گئے، اور مدینہ شریف کے جو یہودی علماء کا عوام پر اور مشرکین مکہ پر جو ایک رعب قائم ہوا تھا، وہ بھی رعب ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور قرآن کے بارے میں اپنے ہی مذہب کی وہ خبریں سن کر وہ لوگ جو تھے ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، اور جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جن یہودیوں نے، وہ پھر فخر کے ساتھ اس کے اوپر جمے رہے اور کھڑے رہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رکوع میں ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب پانی چاہیے تھا موسیٰ کی قوم کو، یہ لوگ سفر میں تھے اور ان کو پانی چاہیے تھا، اور یہ جو چٹان ہے یہ جزیرہ نمائے سینا میں تھے، اور یہ چٹان ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مفسرین جو ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ 12 چشمے پھوٹنے کی کیا وجہ تھی۔ ایک چشمہ بھی تو پھوٹ سکتا تھا نا، ایک ہی قوم تھی نا بنی اسرائیل، تو وہ سارے کے سارے اسی ایک چشمے سے پانی پی لیتے۔ اب ہر قبیلے کا الگ سیپریٹ چشمہ اللہ سے کیوں مانگا گیا، اور کیوں ان کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر آپس میں وہ بغض اور کینے کی بیماری موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں ڈرتا ہوں اس بیماری سے جو ان کے اندر تھی تمہارے اندر بھی نہ پھوٹ پڑے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی بیماری؟ تو آپ نے کہا کہ بغض اور حسد کی بیماری۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو کیا ہے کہ ان بنی اسرائیل کے اندر ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھتا تھا، اس لیے وہ کہتے، انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر ہم سب، یعنی وہ اپنے آپ کو سب ایک دوسرے سے زیادہ عزت والا سمجھتے تھے، اور وہ اپنی حد تک محسوس کرتے تھے ایک ہی جگہ سے اکٹھے پانی پیئے۔ تو انہوں نے کہا ہم سب، ہر قبیلے کا اپنا پانی ہونا چاہیے، ہمیں سیپریٹ چاہیے۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور بغض اور جو حسد، دوسرے کے لیے بغض رکھنا، پیغمبر موجود ہے وقت کا، پھر بھی یہ بیماری ان کے اندر موجود تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے الگ الگ چشموں کی اللہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی، اور اللہ نے ان کی یہ خواہش جو ہے اس کو پورا کیا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں ہمارے ہاں بھی جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو گروہ بندیاں دین میں بن جاتی ہیں، اس میں بھی ہر فرقہ، ہر مسلک اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو بدتر، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور دوسرا جو ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو حق پر سمجھنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو سب حق پر سمجھیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب ہم دوسرے کو گناہ گار ثابت کرنے پر اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں، تو اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں کسی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح پہ لگے رہیں گے، ہمیں اپنے عیب نظر آتے رہیں گے، اور جب تک ہمیں اپنے عیب نظر آتے رہیں گے، ہم دوسرے پہ انگلی کیا اٹھائیں گے؟ جو خود عیب دار ہو، کسی شادی میں جائیں، ہمارے اپنے کپڑے گندے بندے ہیں، تو ہم نے دوسروں کے فیشن والے کپڑے دیکھ کے اس پہ کیا باتیں کرنی؟ ہم تو اپنے کپڑوں کے عیب چھپانے پہ لگے رہیں گے۔ اس لیے مومن جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے ہی نفس کی اصلاح میں لگا رہتا ہے، اور وہ دوسروں کے اوپر پھر انگلی
نہیں اٹھاتا۔ اب ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ جو 12 چشمے پھوٹے تھے ان کے الگ الگ قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمہ پھوٹنے کی کیا وجہ تھی۔ اللہ نے کہا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں میسر آ جائیں تو پھر انداز کیا ہونا چاہیے؟ شکر کا انداز۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا فساد پھیلتا ہے، ہم کہتے ہیں بھوک سے پھیلتا ہے، بھرے پیٹ سے جو فساد پھیلتا ہے، جب اپنا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر نفس اور تگڑا ہو جاتا ہے اور زیادہ فساد جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم کھاؤ پیو لیکن زمین پہ فساد برپا مت کرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں سے تمہیں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں کہ یہ بہت زبردست اللہ کے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کا غضب ہے ان آیتوں میں، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ کیوں اللہ کے غضب میں گرے؟ کیوں ان کے اوپر ذلت اور جو تھی یہ چیزیں سب مسلط کی گئیں؟ یہ ہم غور کریں تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ پھر ہم کہتے ہیں ان پر ذلت، خواری، پستی، بدحالی مسلط کر دی گئی۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے۔ مطلب کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کو سمجھا تھا کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یا پورے کے پورے قرآن میں جو ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں بنی اسرائیل کی، یہ کیوں سنائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ہماری تربیت مقصود ہے۔ یہ آیات ہماری کیا تربیت کر رہی ہیں، ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر ان کی ساری خواہشیں جو وہ دعائیں کہتے تھے پیغمبر سے، جو فرمائشیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی پوری کرتا تھا، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ کیا کہتا تھا کہ فساد نہ ڈالو اور میرے فرما بردار رہو اور دلوں میں بغض نہ رکھو۔ تو اس کے اوپر جب وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس سے کفر کرتے تھے۔ اچھا اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں اس سے صریحاً انکار کر دینا، کھلا انکار، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کو مان لینا لیکن اپنے معنی اور اپنی من پسند مطلب جو ہے اس میں سے نکال لینا، دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ارشاد الہی کا مفہوم اور مطلب کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق بدل ڈالنا، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ صریحاً بدل ڈالنا یعنی بالکل ماننا ہی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ بات کو جانتے ہوئے خدا کی بتائی ہوئی جو بات ہے، جو پیغام آ گیا، اس کو مان لیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن کیا ہے کہ ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی نافرمانی کرنا۔ یعنی پہلی بات جو مفسرین نے لکھی وہ یہ لکھی کہ جب اللہ کا پیغام آ جائے تو سرے سے انکار، دوسرا یہ کہ مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کا پیغام ہے لیکن ہم سے نہیں مانا جاتا، ہم سے فرما برداری نہیں ہوتی، جو آج مسلمان کا رویہ ہے۔ آج کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ قرآن حق نہیں ہے، ہر کوئی مانتا ہے قرآن حق ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، سب مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم سے قرآن، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، سچ مان لیا، عقیدہ توحید ان کا ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ فرما برداری نہیں ہوتی، نفس اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم فرما برداری میں نہیں آ سکتے۔ یہ دوسرا رویہ، پہلا تو صریحاً کفر آ گیا، دوسرا یہ ہو گیا زبانی اقرار لیکن عمل میں نہیں اترا، اور تیسرا کیا ہے کہ مان لیا، اقرار بھی کر لیا لیکن اس کے معنی بدل دیے۔
یہ بھی آج ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے. اور تینوں باتیں جو ہیں ان میں سب سے خطرناک سب سے آخر والی ہے. جو آخر والی ہے وہ منافق ہے، وہ نفاق ہے، وہ دلوں کا نفاق ہے. نفاق والا جو دل ہے وہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا نفاق والی زمین پر کبھی فصلیں نہیں اگتی، وہ بنجر کی بنجر ہی رہتی ہے. جو کفر والی زمین ہے اس کو بھی ہدایت مل جائے گی. جو سرکشی اور انکار والی ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی مان لے گی اس بات کو کہ میں نے اللہ کی بات تو مان لی تھی، لیکن کیا ہے کہ میں نے سرکشی کی. میں نے حق تو جانا لیکن میں فرما برداری نہیں، یعنی اقبالی مجرم جو ہوتے ہیں نا وہ اس پہ آ گیا. تو اقبالی مجرم کو بھی ایک نہ ایک دن ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ اس کا ضمیر دھیرے 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 اس کو سمجھاتا رہتا ہے سمجھاتا رہتا ہے، اور ایک دن آ کے وہ پلٹ جاتا ہے اللہ کے احکامات کی طرف. کس کو نہیں ملتی؟ جو منافق ہوتا ہے، جو مفہوم کو بدل دیتا ہے، جو تعویلیں نکال لیتا ہے، جو ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے. اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اس کے لیے اللہ کا بڑا ہی غضب ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. بنی اسرائیل کی ہم تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جب ان کے پاس پیغمبروں نے اللہ کے نام کو نام کو بلند کرنے کی کوشش کی، دعوت کا کام کیا، تو وہ کرتے تھے وہ پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر پھر ضریبت علیہم الذلہ، دے ماری گئی ان کے اوپر ذلت والمسکنہ، اور پستی اور بدحالی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب میں گر گئے. جس کا کیوں ہو گیا یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے. اور اللہ کی آیات سے کفر کرنے کی ہم نے 3 اقسام پڑھ لی، 3 ڈگریز پڑھ لی. ٹھیک ہے، کون کون سی ڈگریز ہیں؟ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور وہ اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. اور ہم نے ان آیات کو پڑھنا اور اپنے ارد گرد کا بھی ساتھ کے ساتھ اپنے ماحول کا، اپنے ہاں جو اس وقت ہمارے ہاں دین کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیتے چلے جانا ہے. اگلی آیت جو ہے 62 آیت، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. اب یہاں پر بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ جو کوئی ایمان لے آیا اللہ پر، وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى، جو کہ ایمان لے آئے، یقین مانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی تھے، والنصارى اور عیسائی تھے یا سابی تھے، جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کی. اب یہاں پر 3 پوائنٹس واضح ہو رہے ہیں. 3 پوائنٹس کون کون سے واضح ہو رہے ہیں؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ایمان لے کے آنا ہے. اچھا، ایمان کے بعد دوسری بات کیا آ گئی ہے؟ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھ کے کام ختم ہو گیا، نہیں، پھر اگلا کام کیا آ گیا؟ نیک عمل کرنا، عمل صالح کرنا. آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے. 3 باتیں ہیں. پہلے ایمان لے کے آنا، اور ایمان لانے کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لیا تو پھر کیا؟ اب نیک عمل کرنی ہے، کیونکہ جب آخرت کا پتہ چل گیا کہ وہاں پر تو حساب ہونا ہے، وہاں پر تو کوئی بندہ نہیں بچ سکے گا. ذرہ برابر جو نیکی ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آتا ہے نا قرآن کہ جس نے ذرہ کے برابر بھی نیکی کی، ذرہ کے برابر بھی، جس نے ذرہ کتنی چھوٹی چیز ہے اس کے برابر بھی برا کیا تو اس کا عذاب ہے. جب عقیدہ آخرت جب تک پختہ نہ ہو اس وقت تک ہمارا ایمان جو ہے وہ متزلزل رہتا ہے، کامل نہیں ہوتا. ایمان کی کاملیت کے لیے ہمیں عقیدہ آخرت کا پختہ ہونا
بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جب آخرت پر ایمان آ جائے اور پتہ ہے ملاقات ہونی ہے اللہ سے اور اللہ نے سارے حساب لینے ہیں، تو پھر اگلا سٹیپ کیا آتا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرنا۔ جو نیک عمل کرتا ہے پھر اس کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، اس کے رب کے پاس اجر ہے، کیونکہ پہلے تو ایمان لے کے آنا پھر نیکی کے کام کرنا آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اور یہ جب اتنے مشکل جو کام انسان کر لیتا ہے کس لیے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو رب کے لیے وہ کرتا ہے نا۔ جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے خرید لی ہیں اس کی زندگیاں، یعنی ہماری ہر خواہش نفس جو ہے ہم بیچ چکے ہیں اللہ کو۔ اور جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا کہہ دیتے ہیں تو سب چیزوں کی نفی کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اسی کی بات ماننی ہے، تو یہ سودا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ یہ ہر اپنی خواہش کو اللہ کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دینا ایک بے حد مشکل کام ہے۔ صبح سے شام تک ہمارے ساتھ ہمارے اندر ایک جنگ جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جو یہ کرتا ہے پھر اس کا جو اجر ہے اللہ کہتا ہے وہ میرے پاس ہے، یعنی لامتناہی اجر ہے۔ آخرت کا اجر تو ہے ہی ہے، دنیا میں اس کے اوپر کیا اجر ہے؟ دنیا میں اس کے اوپر یہ اجر ہے کہ وہ خوف سے نکال لیا جائے گا اور وہ اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اصل چیز جو ہے ہم دیکھیں کہ دل کا بھی نیاز ہو جانا، آج سب سے زیادہ انسان کے لیے جو تکلیف کا باعث ہے وہ دل کا خوف ہے، بھوک کا خوف، افلاس کا خوف، مر جانے کا خوف، یہ سارے کے سارے خوف۔ سب سے پہلا خوف تو ہمیں اپنی حیات کا ہوتا ہے نا، کہ ہمیں کہیں مر نہ جائے، پھر ہمیں کہیں ہمارے روزگار نہ چھین جائے، یہ دو خوف بڑے ظالم ہیں، آپ کو نہیں چھوڑتے۔ پھر بیماری کا خوف۔ تو جب اللہ پر یقین اور بھروسہ ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مارنے والی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور بچانے والا بھی وہی ہے، جب موت اور زندگی اس کے اختیار میں ہے تو پھر ہم غیر اللہ سے کیوں ڈریں؟ پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب پتہ ہے کہ ہماری موت کا وقت معین ہے، اس سے پہلے ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے سو لکھ دیا، موت اسی دن آنی ہے، پھر ڈر کس چیز کا؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے، جتنا رزق لکھ دیا ہے وہ کھائے بنا ہمیں نہیں جانا، وہ ہمیں مل جائے گا، پہنچ جائے گا وہ ہمیں۔ تو جب یہ یقین اور کامل بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور یہ جو آزادی ہے خوف سے یہ اللہ کا انعام ہے اس دنیا میں۔ اور یہ غنا اور یہ آزادی بڑی بڑی مال و دولت ہونے کے باوجود بھی میسر نہیں آتی ہے۔ کس کو میسر آتی ہے؟ جس کے دل میں ایمان اتر جائے اس کو یہ چیز میسر آتی ہے۔ اب اگلی آیت ہے جی 63 نمبر آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جاتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ یہ یہاں پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آیا تھا کہ ان کے اوپر عہد لیا تھا، ان سے ان کے اوپر وہ اٹھایا گیا تھا کوہ طور کا پہاڑ، اور پہاڑ اٹھا کر اللہ نے ان سے عہد لیا تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اس عہد سے پھر گئے۔ اور اسی آیات کو، اسی مضمون کو قرآن نے جو ہے سورہ اعراف میں بھی بیان کیا ہے۔ جب ہم سورہ اعراف کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ واقعہ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اتنی خوفناک صورت تھی کہ پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا گیا تھا ان کی نافرمانی سرکشیوں کی وجہ سے، اور اللہ نے کہا تھا کہ اب تم پیغمبر کے ساتھ وعدہ کرو، تو انہوں نے خوف کے عالم میں کیا تھا کہ وعدہ کر لیا، اور پھر اس وعدے کے بعد کیا ہے کہ وہ پھر گئے۔ تو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ وہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا کوہ طور والا، وہ اللہ یہاں پر یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو گے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد۔
فلولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لکنتم من الخاسرین تو تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے، گھاٹا پانے والوں میں ہو چکے ہوتے کہ انہوں نے یہ نافرمانی کی، وعدہ کیا اللہ سے، پھر اس سے پھر گئے، اور پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر کرم کیا، ان پہ اللہ نے فضل کیا، اور اسی فضل کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کو اللہ نے معافی دی۔ پھر تم اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے، اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا۔ اچھا، یہ والا جو واقعہ ہے اس کا بھی جو ذکر ہے سورہ اعراف میں بھی آتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس واقعے کو یقیناً آپ لوگ اس واقعے کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ جو ہفتے کا دن تھا اس دن ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ممنوع کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کرنا، شکار وغیرہ نہیں کرنا، روزگار کے لیے نہیں نکلنا، اور صرف سارا دن اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قانون کو توڑا، اور انہوں نے وہ دریا کے کنارے ان کی بستی تھی، اس دن ان کو منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی خلاف ورزی کی اللہ کے قانون کی، اور مچھلیاں پکڑی اور مزے سے کھاتے پیتے، اور اس دن جس دن اللہ نے منع کیا ہوا تھا اس دن آزمائش کی وجہ سے وہ مچھلیاں بھی بہت زیادہ، بہت اچھی اچھی مچھلیاں جو ہیں وہ کنارے پہ اچھلتی ہوئی آتی، تو پھر وہ انہوں نے نالیاں بنا لی، حوض بنا لیے، وہ اکٹھی کرتے مچھلیاں، مطلب طرح طرح کے ہیلے بہانے جو تھے وہ لوگ کرتے تھے، اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سریحن بھی کرنا اور ہیلے بہانوں سے بھی کرنا۔ اور کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جب ان کی پکڑ آئی، انہوں نے قانون توڑا، تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ ایک دن ان کے گھر والوں نے ہی دیکھا کہ جو نافرمان تھے، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے اور جو نہیں پکڑنے والے تھے، وہ انہوں نے پھر وہ اپنا پارٹیشن کر لی تھی، اپنے ایک سائڈ پہ وہ رہنے لگ گئے تھے بستی کی، اور دوسری سائڈ پہ وہ رہنے لگ گئے تھے صالحین تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا تو وہ جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کا پورا جو شکلیں تھی وہ بدل گئی، وہ بندر بن گئے، اور پھر اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والی جو بندروں کی نسل ہے یہ وہ نہیں تھی، وہ چند دن زندہ رہے پھر وہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ مفسرین نے اس بارے میں جو لکھا ہے، اور اللہ کے غضب سے یہ ساری کی ساری جو آیات ہیں یہ دراصل ہماری تربیت یہ کر رہی ہیں کہ جس بارے میں اللہ کا صریحاً حکم آ جائے، صریحاً حکم آ جائے تو ہمیں نافرمانی میں جو ہے سرکشی میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جب ہم صریحاً حکم کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ بڑا سخت آتا ہے، بڑا سخت عذاب آتا ہے۔ تو کیسے اس قوم کے اوپر عذاب آیا اور وہ کس طرح سے اللہ نے ان کو پھر عبرت بنایا، اور پھر رہتی دنیا تک قرآن پڑھا جائے گا، اور پھر یہ واقعہ جو ہے ہر دور کا ہر شخص جو اسلام قبول کرے گا وہ اس واقعے کو پڑھے گا۔ کتنی ذلت، کتنی رسوائی جو ہے اس قوم نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے اوپر لی۔ اب جی اگلی آیت آ گئی 67 نمبر آیت میں، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر وہ واقعہ یاد کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ کہنے لگے تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہو جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی
کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے، ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ یہاں پر کیا ہے کہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کی قوم میں ہوا تھا، اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ ایک شخص جو تھا وہ ناحق قتل ہو گیا اور اس کے مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس شخص کو لگاؤ، اور وہ شخص جو ہے پھر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تو وہ پھر سوال پر سوال، سوال پر سوال، یہ ان کی بڑی عادت تھی سوال کرنے کی، اور آج یہ عادت جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عادت کو اسلام نے اتنا پسند نہیں کیا کہ تو جہاد کے لیے سوالات کرنا۔ اور کیا ہے کہ جب جب آپ سوال کرتے چلے جاتے ہو مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ویسے تو تھا کہ گائے ذبح کرو، جب انہوں نے اتنے سارے سوال کیے تو جس گائے پہ قرآن نکلا وہ گائے جو تھی وہ جس لڑکے کی تھی اس نے اس کو سونے کے بھاؤ میں بیچا، یعنی جتنے زیادہ سوال کیے وہ اتنے ہی پھنستے چلے گئے، اور پھر کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کو قیمت ادا کر کے وہ گائے خریدنی پڑی، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور پھر قاتل کو لگایا اور قاتل نے اپنا نام بتایا۔ اچھا، اس میں 2-3 باتیں مفسرین لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ سوال کرنے کی جو تربیت ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جتنے زیادہ سوال کرتے جائیں گے مشکلات اپنے لیے بڑھاتے جائیں گے ہم۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ ان کی قوم کے اندر بھی گائے کی جو تقدیس ہے، گائے کو مقدس جاننا، یہ والے عقائد جو تھے یہ پنپ رہے تھے، اور وہ گائے کی محبت اور اس کی جو اس کو مقدس جاننا جو تھا یہ عقیدہ ان کے ہاں بھی صلاحیت کر گیا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھوں سے گائے ذبح کروائی تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے اور ان کے دلوں سے گائے کی تقدیس جو ہے یہ نکل سکے۔ یہ 2 باتیں جو ہے مفسرین نے اس بارے میں لکھی ہیں۔ اچھا، اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 72 آیت جو ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑتے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت تک ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ وہی والا واقعہ ہے جو پیچھے ہم نے بیان کیا میں نے ابھی، کہ وہ شخص جو تھا ناحق قتل کیا گیا تھا اور اس کے لیے وہ ذبیحہ کروایا گیا تھا۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، 75 نمبر آیت، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس کو بدل دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کریں، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔
اب ہم پہلے ان آیتوں کو دیکھیں گے کہ اے مسلمانوں، کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں؟ اچھا، یہ تھا کہ جب دعوت اسلام پیش کی گئی تو جو سلیم الفطرت لوگ تھے، اچھے دل کے لوگ تھے، انہوں نے فوراً یہودیوں میں سے انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اچھا، وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہی علماء کے پاس جاتے تھے، اپنے ہی بڑوں کے پاس جاتے تھے اور جا کے پھر انہیں بھی دعوت دیتے تھے کہ چلیے ہم نے قبول کر لیا، تم لوگ بھی کر لو، یہ وہی رب کی باتیں ہیں، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں جو ہمارے تک پہنچی، اب یہ اسی کی جو ہے وہ جو وحیدیں ہم تک پہنچی تھی اسی کی عملی شکل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے، یہ وہی دین الہی ہے۔ تو جب وہ جا کے اپنے بڑوں کے پاس یہ باتیں یعنی دعوت انہوں نے دینا چاہیے، باتیں ان سے کہیں، تو ان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر پھر یہ آیتیں جو ہیں ان مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی جو یہودیوں سے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دعوت کا کام کرنا چاہ رہے تھے اور کر رہے تھے، تو ان کے اوپر پھر اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر جان بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، یعنی اس کو جان بوجھ کر اس کو بدل دیا۔ وہ ان سخت دل جو علماء تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو۔ اب دیکھیں، چونکہ قرآن ساری کی ساری بنی اسرائیل کی ہی جو دین کی جو باتیں تھی، جو پیغامات تھے، جو ان کی کتاب میں بتائے گئے تھے، جو واقعات ان کی کتاب میں بتائے گئے تھے، ساری کی ساری قرآن بیان کر رہا تھا، وہی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ گائے کا بچڑے کا واقعہ، کوہ طور کو اوپر اٹھانے کا واقعہ، یہ انہی کی کتابوں کے واقعات تھے نا جن کو اللہ بیان کر رہا تھا قرآن میں۔ اور جب یہ باتیں بیان ہو رہی تھیں تو ہم نے دیکھا جو اچھے سلیم الفطرت تھے وہ تو ہو گئے مسلمان، اور جو سخت دل ان کے علماء کرام تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اب وہ جھٹلا تو نہیں سکتے تھے نا، کیونکہ دونوں کلام الہی تھے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، ایک ہی بات ہو رہی تھی نا، وہ دونوں باتیں ایک ہی بات تھی، اللہ ہی کی باتیں تھی نا۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے جب تخلیے میں بات کرتے تھے، وہ سامنے ان کے سامنے تو وہ نہیں جھٹلا سکتے تھے، حق بات کو سامنے سے تو نہیں منع کر سکتے تھے، لیکن جب اکیلے میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی۔ کون سی والی باتیں؟ وہی والی باتیں جو قرآن کہہ رہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے نا۔ تو جب وہ جا کے اپنے علماء سے پوچھے تھے کہ بتاؤ ہمارے پاس ہمارے مذہب میں بھی یہ ساری باتیں ہیں، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں جو مختلف گروہ ہیں، جب ایک گروہ جو ہے مسلمانوں کا وہ صرف اور صرف اپنے مسلک کے ہی انڈے پیدا کرتا ہے، وہ اپنے مسلک کی ہی بات کرے گا، جو بھی بات کرے گا، اور جب وہ دوسرے لوگوں کے پاس جائیں گے وہ تو مانیں گے نہیں، وہ پھر ان سے وہ کہیں گے اچھا یہ دلیل ہے ہمارے پاس، یہ مستند روایت ہے، وہ پھر اپنے علماء کے پاس جائے گا، اپنے ٹیچرز کے پاس جائے گا، اپنے مینٹور کے پاس جائے گا، یہ بات ہے۔ تو وہ پھر یہ بالکل وہی والا سین یہاں پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم دیکھیں تو اسی طرح آج بھی ہو رہا ہے، اسی طرح اس وقت بھی ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے جو اللہ نے تم پر کھول دی تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت کے طور پر پیش کریں۔ وہ انہیں کہتے تھے کہ ان باتوں کو مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ تھا اللہ کے متعلق ان لوگوں کا عقیدہ۔ گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں اپنی تحریفات اور حق پوشی کو چھپا بھی لیں گے تو آخرت پر بھی بچ نکلیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ آخرت میں نہیں بچ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کریں گے، کیا یہ نہیں جانتے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ، کیا نہیں جانتے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، یعلم ما یسرون، یعلم وہ جانتے ہیں ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک گروہ
امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی علم نہ ہو، پڑھا لکھا نہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ امیوں کا ہے جو کہ کتاب کو لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب اس آیت کو رکھ کے اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں، ایسا ہی نظر آتی ہے نا صورتحال کہ آج بھی یہاں پر کتنے سارے لوگ ہیں جن کو قرآن کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ، ثم پھر یقولون کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ اب کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کا پیغام، اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب آئی تھی اس کو بدل دیتے تھے، بدل کے نئی عبارت اپنی پسند کی لکھ لیتے تھے۔ اسی لیے تو پچھلی کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں ہے نا، وہ سب کی سب جو ہے وہ ان تحریف شدہ ہیں، ہمیں پتہ ہے نا وہ سب تحریف شدہ ہیں۔ تو آج کیا ہے، آج قرآن تو محفوظ ہے، قرآن تو کوئی نہیں بدل سکتا، تو آج کیا کرتے ہیں لوگ، آج قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے خود کو تو بدلنا نہیں ہے اور قرآن کو ہم بدل سکتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم معنی کو بدل دیں گے، مفہوم کو بدل دیں گے۔ کس لیے؟ اپنی آپ پیسے دیں، جو سا مرضی فتویٰ لے لیں، اپنی پسند کے فتوے تو بڑے بکتے ہیں نا فتوے آج کل۔ تو کیا ہے کہ وہ اس وقت بھی پیسے لے کے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اپنے جو فتویٰ لیا جانا تھا وہ لیا جانا تھا۔ وہ ہم ایک بزرگ تھے نا، غالباً مالک بن دینار تھے، اللہ تعالیٰ کبھی پیشی معاف کرے مجھے، تو وہ اموی دور تھا غالباً، تو وہ اس وقت جو تھا، جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ ہر سال ان کی خانقاہ پر مہر لگی ہوئی تھیلی بھیجا کرتا تھا سونے کی اشرفیوں کی ہدیے کے طور پر۔ تو 18 سال بادشاہ نے ان کو ہدیے کی تھیلیاں بھیجی، اور 18 سال کے بعد بادشاہ کو ایک فتویٰ لینے کی ضرورت پیش آئی اپنی سلطنت کے لیے۔ تو وہ فتویٰ جو تھا، اب وہ علماء دین دیا کرتے تھے فتوے، تو وہ ان کے پاس آئے، تو اس نے آگے کہا کہ یہ فتویٰ جو ہے تم میرے حق میں دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا دین تو یہ نہیں کہتا، تو میں تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ جو تم فتویٰ مانگ رہے ہو دین کی روح کے خلاف ہے۔ تو وہ بادشاہ آگے سے غصے میں آ گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے 18 سال تمہیں سونے کی اشرفیاں بھیجی، 18 سال تمہیں مال کھلایا ہے، تو اب تم میری پسند کا فتویٰ بھی نہیں دے سکتے۔ تو خاموشی سے اٹھے اندر گئے، اور 18 کی 18 جو تھیلیاں تھیں اس میں اسی طرح مہر لگی ہوئی تھی، مہر بند جو تھیلیاں تھیں بادشاہ کی، وہ لا کے بادشاہ کو لوٹا دیں اور کہا لے جائیے۔ تو میں اللہ کے دین کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو یہ تھے وہ علماء کرام جنہوں نے دین کو بچایا، تو دین ہم تک پہنچا۔ پھر امام احمد بن حنبل کو ہم دیکھتے ہیں کتنے کوڑے لگے تھے ان کو، کہتے ہیں کہ ویسا کوڑا آج اگر ایک عام بندے کے بھی لگ جائے تو وہ بلبلا اٹھے۔ وہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اتنے کوڑے کھائے۔ اگر وہ اتنے کوڑے یعنی نہ کھاتے اور فتویٰ دے دیتے، جو اس وقت فتنہ اٹھا تھا خلق اور مخلوق کا قرآن کے بارے میں، اگر وہ فتویٰ دے دیتے تو آج دیکھیں دین بچتا۔ صرف ایک وہ شخص تھا، ساری سلطنت کے علماء کرام نے فتوے دے دیے تھے بادشاہ کے حق میں، وہ بھی دے سکتے تھے، کیونکہ دین یہ کہتا ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو فتویٰ دیا جا سکتا ہے، یعنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی ہمیں روایتیں ملتی ہیں نا، تو نہیں، یہ تو تقوی کا تقاضا تھا، یہ تو کمال محبت الہی تھی، یہ تو دین سے وفاداری تھی، یہ تو حسینیت تھی کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بوڑھے وجود پر سارے کے سارے کوڑے کھائے اور جان دے دی، قید برداشت کر لی، لیکن وقت کے بادشاہ کے حق میں اپنی جو دین کی عظمت ہے اس کو فروخت نہیں کیا۔ تو یہ ہوتے تھے وہ علماء حق جنہوں نے قربانیاں دی،
ایسا نہیں ہے، دین کوئی آسان چیز نہیں ہے. اگر دین اتنی آسان چیز ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اتنی قربانیاں دیتے. شاب ابی طالب کو ہم دیکھیں، کتنا مشکل دور تھا مسلمانوں کے لیے، مکی دور، سارے کا سارا مشکلات. اما خدیجہ کا تو سارا مال دین پہ لگ گیا تھا. اینڈ پہ کیا بچا تھا؟ کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا ان کے پاس، سارا مال لگ گیا. تو دین کا جب کوئی حقیقی معنوں میں دین کا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر تو بڑی مشکلیں آتی ہیں. نبیوں کی سنت ہے، سب نبیوں پہ آئی، مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر کہیں جا کے رنگ لگتے ہیں. دعوت کا کام آسان کام نہیں ہے، دعوت کا کام بڑا مشکل کام ہے. لیکن یہ ہے کہ جب حق کے لیے انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ایسے ساتھی دے دیتا ہے اللہ کہ پھر وہ اس کا جو دعوت حق جو ہے وہ اس پر ڈٹ سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں ہمیں یہ سب، ہم ڈھونڈے بھی تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں مل رہا ہے. آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری وہ باتیں جو ہیں جو اس سے پہلے ہو گزری اور زوال کا باعث بنی، اور آج جو جن پستیوں میں ہم دیکھیں تو آج وہ سب کچھ ہمارے اندر بھی موجود ہے. کہ جتنے بھی ہیلے نکالنے ہیں، جتنے بھی فتوے لینے ہیں، آپ اپنی پسند کا کوئی سا بھی فتویٰ لے سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. تھوڑا سا فائدہ کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی چند روزہ، تو اس کا جتنا بھی کوئی بڑی قیمت لگا دے وہ ہے تھوڑا سا. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس کا ذمہ، کہ اس نے ان کا ذمہ لیا. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکروں میں پڑا رہے گا. وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہو گیا ہمارا 9واں رکوع جو ہے ہمارا ادھر مکمل ہو جاتا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے وعملوا الصالحات. اب دیکھ لیں کہ جب جب ایمان کا ذکر آتا ہے عمل صالح کا ذکر ساتھ آ جاتا ہے. ایمان لینے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کوئی نہیں دھر کے بیٹھ سکتا. ایمان لینے کے بعد اٹھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. کس کے لیے؟ عمل صالح کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات پہ کام کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو ایمان لانے کے بعد نماز ہی فرض ہو جاتی ہے، تو 5 نمازیں ہی پوری کرنی آسان نہیں ہوتی. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیا کیا؟ نیک عمل کیے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہو گیا جی ہمارا نصف پارہ. اس سے اگلی آیت پہ ہو جاتا ہے. 9 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے، اور انشاءاللہ ہم اس آیت 82 پر ہم آج کا ہمارا جو درس قرآن ہے وہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویک ہم آیت نمبر 83 کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ کریم جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمیں سمجھنے میں ہماری مدد کرے، ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور کوئی پڑھنے میں، سمجھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی بیشی رہ گئی تو میرا مالک اپنی کریمی اور اپنی رحیمی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. دین کو سیکھنے اور سکھانے کی ادنا سی صحیح میرا مالک قبول فرما لے، اور اللہ کریم اس دین کو سیکھنے کے سفر میں آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو جائے. آمین ثم آمین. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.